علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سورۃ یاسین کا ترجمہ شروع کریں گے۔ آیت نمبر 42 سے ترجمہ سنتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیز پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی اس کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑا ہی سکیں گے، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھولیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھول دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہمارے خواب گاہ سے اٹھا دیا۔ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکا یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی جان شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگے گی۔ انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے نبی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ استغفار۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کے صورتیں مسخ کر دیں، پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے اسی حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟
اور ہم نے ان رسولوں کو شعری کرنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھے۔ یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے، سبحان اللہ، تاکہ وہ اسے ڈرائیں جو زندہ ہیں، اور کافر پر اللہ کی عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائی، ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان چوپاؤں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکر حمایتی ہیں۔ لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ بے شک ہم نے اسے لطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے، انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکا یک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم لوگوں نے واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ایک دن حاضر بھی ہونا ہے، اور پیپر اچھے نہیں ہوئے تو فیل ہو جاؤ گے، سیدھا جہنم۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سدھارو اور نیک کام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک کرے، 5 وقت نمازی بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔